ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں اردو کی نئی کتاب نویں جماعت کے لیے۔ اس میں سید خواجہ میر درد کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کے اشعار کی تشریح بھی پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ، سید خواجہ میر درد دلی کے ایک معزز صوفی خاندان میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد کی نگرانی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ موسیقی میں اچھا دخل تھا۔ کچھ دن شاہی ملازمت کی، پھر ملازمت چھوڑ دی اور اپنے والد کی خانقاہ میں آ بیٹھے اور تمام زندگی میں ہی گزاری۔ جب دلی پر آفت آئی اور کئی اہل کمال تو شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے، لیکن خواجہ میر درد نے اس پرآشوب دور میں اپنے بزرگوں کا آستانہ نہ چھوڑا، حتیٰ کہ اسی خاک میں دفن ہو گئے۔ میر درد کی شہرت صوفی شاعر اور ماہر موسیقی کی حیثیت سے بہت تھی۔ شاعر کی حیثیت ہر دور میں ان کی بلندی رہی اور آج بھی اردو کے بڑے شاعروں میں گنے جاتے ہیں۔ درد کی شاعری میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میر کے یہاں بھی ملتی ہیں اور بہت سی ایسے ہیں جس نے غالب سے استفادہ کی۔ ان کی شاعری میں صوفیانہ، فلسفیانہ اور دل کی حالات سب آپس میں مل کر ایک ہو جاتے ہیں اور غزل کی پرسوز اور سنجیدہ شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے کلام میں یوں تو بہت کم ہے، لیکن جو ہے وہ اعلیٰ پائے کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے الفاظ معنی دیکھ لیجئے آپ۔ سب سے پہلے ہیں یک بیک یعنی اچانک، بے باک نڈر، رم کرنا یعنی دور بھاگ جانا، سخت بہت، خامہ قلم، آنند طرح، بہم یکجا، بہم یکجا۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ، شاعر نے اپنے بارے میں کہتا ہے کہ بس دنیا سے کنارہ کشی کرو اور فقیری اختیار کر کے اس دنیا کے چکر لگاؤ اور دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ دنیا ترک کر کے اللہ کی راہ میں اپنا ذہن اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لگا دو۔ دوسرا جو شعر ہے اس میں کہتے ہیں، اس شعر میں انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ یہ لوگوں، اس کا یعنی خدا کا قلم بہت نڈر ہے، ایسے لیے ایسا نہ کرو جس سے تمہارے ہاتھ کٹ جائیں، یعنی نیک عمل کرو اور زندگی گزارو۔ اس شعر میں تیسرے میں شاعر نے لوگوں کو خدا کے حضور عاجزی کا مشورہ دیا ہے۔ جیسے شراب پینے کے بعد آدمی اپنے ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے گناہوں کے لیے اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے شراب کی طرح آنسو بہاؤ اور اپنے آپ کو گناہ کی آگ سے نکالو۔ جس طرح آگ اور پانی نہیں مل سکتے، اسی طرح اچھائی اور برائی یکجا نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ غزل ہے۔ غزل کے معنی، الفاظ معنی ہے، تعالیٰ یعنی قسمت ستارہ، نوبلوں کی دولت، نالوں کی دولت یعنی نالیوں کی وجہ سے، بیدار چمکنا، نارسا ناکام، کنج کونا کنارہ، ہمسایہ پڑوسی، درگزر چھوڑنا، پہلو طے کر۔ تصریح اس شعر میں شاعر نے محبوب کو مخاطب کر کے کہا، اے محبوب، تو اپنے دل رقیب کی محبت نہ ختم کر سکا، لیکن مجھ سے تو یہ نہ ہوگا کہ میں تیرے ہوتے ہوئے کسی غیر کی محبت میں اپنا سکوں۔ میں تو تیری جدائی اور بے مروتی کی وجہ سے تمام رات ستاروں کی چھاؤ روتا چلاتا، جس کی وجہ سے میرے پڑوسی بھی تمام رات نہ ہو سکے۔ یہ بات الگ ہے کہ میری آہوزاری اور رونے کا تجھ پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن میں تیرے لیے کوئی کسر اٹھا نہ سکا جس سے تو مل سکے۔ اب تو میری حالت ہو گئی کہ دنیا کی کوئی بھی چیز مجھے اپنی طرف مائل نہیں ہے، کیونکہ سر میں تو تیرا سودا ہے، آنکھوں میں تو صرف تو بسا ہے اور دل میں صرف تیرے لیے تڑپتا ہے۔ اسی لیے اب اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی فقیروں کی طرح جنگل میں تلاش کرنے میں گزاروں اور اپنے دل کا دکھ درد نکالوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسری غزل ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دو چار مطلب آمنے سامنے، اور ماتم کدا جہاں یعنی دکھ دینے والا، اور آئی تئی اپنے آپ کو، ٹک مطلب ذرا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنے لیے کچھ ساتھ لائے، مگر دنیا میں آنے کے بعد بڑا ہو کر بہت کچھ کرتا ہے، لیکن ایسا کرنے میں دنیا تو ہوتی ہے لیکن آخرت کا سودا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ سو گئے ہم کہاں، معنی یہی ہوا کہ ہمیں آخرت کے سودے کی طرف سے غافل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں جو ہے سوال ہے، پہلی غزل کے مطلب میں رم کرنے کا مفہوم درد بھاگنا معلوم کیجیے۔ تو نرم کرنا صرف ہرن کے لیے مخصوص ہے۔ شعر کا مفہوم ہے، جس طرح ہرن خطرے کے وقت دور بھاگتا ہے، اسی طرح آدمی کو چاہیے گناہ سے رم کرے، دور بھاگے۔
تیسری غزل میں شاعر نے آئینہ نظر اور دو چار کی باہمی تعلق کو بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ آئینہ میں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے، جیسے گھڑی میں منہ ڈال کر جو آواز نکالی جائے اسی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی کی سرگزشت میں لالچ کا جز بھی شامل ہے، جس کو آدمی نے سب سے زیادہ اہمیت دی، یعنی لالچ دنیاوی کاموں کی طرف جلدی لاتی ہے، دینی کام کی طرف کم، یعنی جیسا دیس ویسا بھیس والی بات ہے۔ تو اس کے بعد یہ سوال ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ سبق سمجھ میں آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔